لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے
تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ یا رب اگر تو مجھ پہ کرم کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس واحد ذات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کے دن میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اور سب کام اللہ کی توفیق اور اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اپنے گھر میں اس خالق اور مالک نے آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم اس بات پر اللہ وحدہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ کو 18,000 سے زائد مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بہت بڑا اعزاز ہے کہ وقت کے نبی اللہ سے یہ دعا کرتے کرتے چلے گئے کہ اللہ تو ہمارے سر پہ نبوت کا تاج نہ رکھتا، تو ہمیں نبی نہ بناتا تو ہم اس بات پر راضی تھے، تو ہمیں کالی کمری والے محبوب محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور پھر امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا بھی اللہ کا انعام ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، محمد عربی کا امتی بنایا ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس بات کا متمنی ہے، اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ ساری دنیا سے میرا تعلق کٹتا ہے تو کٹ جائے، ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے، پر اللہ وحدہ لا شریک سے میرا تعلق بن جائے۔ ہر مسلمان کلمہ گو کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میرا تعلق اپنے خالق اور مالک اور اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جائے اور بن جائے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر انسان یہی تمنا کرتا ہے، یہی خواہش کرتا ہے کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، پر رب راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کی ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہے۔ اب رب راضی کیسے ہوگا؟ رب خوش کیسے ہوگا؟ میں اور آپ رب کی نظروں میں محبوب اور پیارے کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک قاعدہ اور ضابطہ مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس میں بڑے کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں
اگر کسی انسان نے کسی انسان سے تعلق بنانا ہو، کسی انسان سے ملنا ہو، وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس انسان کو ملنے کے لیے مجھے جیب خرچ کر اکٹھا کر کے سفر کرنا پڑے گا، تب یہ انسان مجھے جا کے ملے گا، یا انسان جانے سے پہلے اس انسان کو ملنے کے لیے جیب خرچ اکٹھا کرتا ہے، سواری کا انتظام کرتا ہے، پھر اس راستے کی تلاش میں نکلتا ہے، پھر دائیں اور بائیں سے کسی انسان سے پوچھ کر اس انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس انسان کو میں مل جاؤں، میرا اس انسان سے تعلق جڑ جائے۔ تو ایک انسان کو ملنے کے لیے انسان سفر خرچ بھی اکٹھا کر رہا ہے، سواری کا بندوبست بھی کر رہا ہے، دائیں اور بائیں اپنے احباب اور دوستوں سے بھی پوچھ رہا ہے کہ اس انسان سے ملنے کا کیا طریقہ ہے، مجھے کس طرح وہ انسان مل سکتا ہے۔ تو دوستو، ایک انسان کو انسان ملنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کتنی غور و فکر کر رہا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے خالق اور مالک کو ملنا ہو، اپنے خالق اور مالک سے تعلق جوڑنا ہو، تو مجھے کسی کی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دائیں اور بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اے خالق ارض و سما، تو نے یہ قرآن اپنے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، انسانوں کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے خالق اور مالک اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے میرے پیارے محبوب اعلان کر دینا بڑے کھلے الفاظ میں، بڑے لفظ، بڑے صاف الفاظ میں اس بات کا اعلان فرما دو نا اپنی نبوت والی زبان سے۔ کلام میرا ہے، زبان محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان فرماؤ نا کائنات کے انسانوں کو، کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو یہ بات بتلاؤ نا، اگر تم لوگ میں اللہ سے اپنا ربط جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو، میں اللہ کی نظروں میں محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہو، اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دو اے کائنات میں بسنے والے مسلمانوں، اگر مجھ اللہ سے ربط جوڑنا چاہتے ہو، میں اللہ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہو، فرمایا اس کا راستہ یہ ہے، تمہیں میں راستہ بتا دیتا ہوں، فرمایا فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ۔ آؤ نا کالی کمری والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کر لو نا، اطاعت کر لو نا، کالی کمری والے محبوب کی بات کو مان لو نا، کالی کمری والے محبوب کی سنت کو ماننے میں، کالی کمری والے محبوب محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے میں تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنے نظروں میں محبوب بنا لوں گا، میں اللہ اپنے نظروں میں تمہیں پیارا بنا لوں گا۔ جو انسان اللہ کی نظروں میں پیارا بن جاتا ہے، جو انسان اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی چال میں چلتا ہے، جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی جیسا لباس پہنتا ہے، جس انسان کو جس انسان سے محبت ہوتی ہے
اس کے اچھے اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عادتوں کو اپناتا ہے، جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے چال چلن کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم میں اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، میں اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، آؤ نا کالی کمنی والے محبوب کی چال کو اپنا لو نا، کالی کمنی والے محبوب کے لباس کو اپنا لو نا، کالی کمنی والے محبوب کے اخلاق کو اپنا لو نا۔ اللہ، اگر کالی کمنی والے محبوب کی سنت کو ہم اپنا لیں، کالی کمنی والے محبوب کے اطاعت کو ہم اپنا لیں، اخلاق کو ہم اپنا لیں، ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اعلان کرتا ہوں یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنے نظروں میں محبوب بنا لوں گا۔ اللہ، یہ سب سے پہلا انعام ہے جو انسان اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتی ہے اس کے لیے جنت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جس وہ انسان اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے اس کی مشکلاتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جو انسان اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جانی شروع ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام یہ عطا کروں گا، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، فرمایا میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا نا۔ اور فرمایا دوسرا انعام یہ عطا کروں گا، یغفر لکم، یغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ آج میں ان بزرگوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، بزرگوں تم مسجد میں تشریف لائے ہو کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں یار نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ نماز جمعہ پڑھنے کا غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو اپنے رب کو محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنے پیارے محبوب کی سنت کو اپنانا، اپنے پیارے محبوب کی اطاعت کرنا۔ آج میں نے اپنی کامیابی انگریز کے چال کے چلنے میں دیکھ لی، آج میں نے اپنی کامیابی غیروں کے طریقوں کے اندر دیکھ لی، آج میں نے اپنی تجارت کا فائدہ غیروں کی تجارت کے اندر دیکھ لیا، آج میں نے رہنا سہنا کی کامیابی اپنی آج میں نے غیروں کے طریقوں کے اندر دیکھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں غیروں کی تجارت میں، غیروں کے رہنے سہنے میں، غیروں کی چال چلنے میں تیری کامیابی نہیں ہو سکتی، تیرا نفع نہیں ہو سکتا۔ اگر نفع چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس جہان کی بھی اگلے جہان کی بھی، پھر آنا میں تجھے بتلاتا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ، یغفر لکم ذنوبکم، میں تجھے محبوب بھی بنا لوں گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، میں اللہ سے کون ہے پوچھنے والا، بخشنے پہ آؤں تو 100 سال کے گناہ گار کو بھی معاف کر دوں، بخشنے پہ آؤں جی ایک بندہ میرے در پہ آ کے تھوڑا سا آنسو بہا دے تو میں اس کی بخشش کا اعلان فرما دوں۔ لیکن فرمایا اگر کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا، انسان کی کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس لیے فرمایا فاتبعونی، فاتبعونی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی دلوں کے اندر محبت ہے کہ
کیوں ابو بکر کی محبت آئی، کیوں عمر کی محبت آئی، کیوں عثمان کی محبت آئی، کیوں شیر خدا علی المرتضیٰ کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئی۔ آج مسلمان ابو بکر کی صداقت کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہے، عمر فاروق کی عدالت کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت، علی المرتضیٰ کی عزت و عظمت کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے یہی نسخہ اپنایا، فتبعونی فتبعونی، انہوں نے کالی کملی والے محبوب کی چال کو اپنی چال بنا لی، کالی کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنا لباس بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ان صحابہ نے اپنایا۔ پھر اللہ پاک نے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پہ اتباع کی، اللہ پاک نے پھر دنیا کے مسلمانوں کے ایک مسلمان کے دل کے اندر ابو بکر کی صداقت کو بٹھا دیا، عمر فاروق کی عدالت کو بٹھا دیا، عثمان بن عفان کی محبت کو بٹھا دیا، علی المرتضیٰ کی محبت کو بٹھا دیا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، خدا کی قسم، اگر کوئی بندہ آج بھی کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ کی اتباع کر لے، اللہ فرماتے ہیں اس کی اتباع کرنا اس کا کام ہے، زمین و آسمان کے اندر کائنات کی ایک مخلوق کے دل کے اندر محبت ڈال دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا بن جاتا ہے رب بھی اس کا بن جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ثوبان بن بجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کی چال کو دیکھتے ہیں، آپ کی چلن کو دیکھتے ہیں، آپ کے کھانے کو دیکھتے ہیں، آپ کے پینے کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اتنے گرفتار ہیں، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایک لمحہ ایک گھڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہونا پسند نہیں کرتے۔ ایک دن کسی جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے یہ سوچنے لگ گئے وہ منظر کیسا ہوگا جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اونچے اونچے محلات پہ ہوں گے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، پھر اس وقت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو کس طرح برداشت کر لوں گا؟ ابھی دل کے اندر تفکرات، دل کے اندر خیالات آ ہی رہے تھے۔ میں کہتا ہوں جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے خیال کو بھی قرآن بنا دیتا ہے، جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اللہ کو اس کی ہر ادا بھی پسند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی دل کے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں، تفکرات آ رہے ہیں، ابھی تمہیں ایک منٹ اور ایک سیکنڈ اور ایک لحظہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور ہونے کو پسند نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو کس طرح برداشت کر لوں گا؟ اب یہ تفکرات دماغ میں آ رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل، جبرائیل فرماتے ہیں ہاں میرے رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جانا، یہ میرا بندہ اللہ کے محبوب کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے فکرات پیدا ہو رہے ہیں، جانا اس کو یہ خوشخبری سنا دینا جو اللہ اور اللہ کے محبوب سے دنیا میں رہ کے محبت کرتا ہے، اللہ کل قیامت والے دن بھی اس کو ایسے نہیں چھوڑتے، اس کو محمد الرسول اللہ کی
معیت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ وہاں نہیں رہتا، بلکہ اس کا مقام وہ ہوگا جو شہداء کا مقام ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت دنیا میں رہ کے کرتا ہو، کالی کملی والے محبوب کی اتباع کرتا ہو، فرمایا اس کا حشر، اس کا مقام وہ ہوگا جو شہداء کا ہے، جو صالحین کا ہے، جو نبیوں کا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اس کا وہ مقام ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا۔ فرمایا اس کو میں رسول اللہ کی معیت نصیب فرماؤں گا۔ دوستو، جن قوموں نے اپنے پیغمبر کی اتباع کی ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے ہیں، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کو سب سے بڑھ کر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اپنے کامل مومن ہونے کا دعوے دار ہو نہیں سکتا، یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں کامل مسلمان ہوں جب تک کہ اس کو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے زیادہ نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، اور کائنات کے اندر جتنے انسان بسنے والے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر اس کو محبت کالی کمنی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوستو، یہ دنیا نے یہاں رہ جانا ہے، دنیا انسان کے کام نہیں آنی، کام آنا ہے تو اللہ کی عبادت نے آنا ہے، کام آنا ہے تو کالی کمنی والے محبوب محمد الرسول اللہ کی اتباع نے آنا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ دوستو، محبت ایک پیمانہ ہے، محبت ایسی چیز نہیں ہے جس کو تولا جائے، بلکہ محبت انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان کو اپنی ذات سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے کہتے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بیٹا دعویٰ کرتا ہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ماں سے کہتے امی جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، باپ کہتے بیٹا شام کو میری خدمت کیا کرو، بیٹا اس طرح کرو کہ فلاں کام کر کے آؤ نا، لیکن بیٹا کہتے ابا جی کام نہیں ہو سکتا، خدمت نہیں ہو سکتی، پر محبت ہے۔ لیکن دوستو، یہ محبت نہیں ہے، محبت کا اظہار، محبت کا پتہ تو خدمت سے چلے گا، محبت کا پتہ تو اطاعت سے چلے گا، محبت کا پتہ تو فرما برداری سے چلے گا۔ اس لیے ہر انسان دنیا کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے، محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، پتہ تو تب چلے گا کہ میں اللہ کی محبوب کی سنت پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس دور میں جب میری سنتیں ختم ہو رہی ہوں،
میری سنتوں پر کوئی عمل کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا اس دور میں فتنہ فساد کے زمانہ میں جو بندہ میرے طور طریقے کو اپنائے گا، میری سنت پہ عمل کرے گا، فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا مقام عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا مرتبہ عطا کرے گا۔ ایک شہید کا پتہ نہیں کتنا مرتبہ ہے، ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، عرش پہ اللہ پہلے اس کے بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر انسان اپنے اندر کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی فاتبعونی۔ کالی کملی والے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما لے۔ جب انسان کالی کملی والے محبوب کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، خدا کی قسم اس کی مشکلاتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر جھگڑا ہے، گھر گھر کے اندر فساد ہے، بازاروں میں فساد، گھروں میں فساد، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ آج گھر گھر کے اندر جھگڑا، گھر گھر کے اندر فساد ہے، لیکن دوستو وجہ کیا ہے؟ آج میں نے اور آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ آج میرا اللہ نے 6 فٹ کا وجود بنایا، 6 فٹ کا میرا جسم ہے، اگر میں اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے وجود پہ نافذ نہیں کر سکتا، پھر تو میں نام کا مسلمان ہوں، پھر میں نام کا کلمہ چلے پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں اذان بغیر میرے محبوب کے نام کے مکمل نہیں ہوتی، اور کلمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، میری اور آپ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہو، بچے کے کان میں اگر اذان نہ دی جائے تو بچہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اگر میرے اور آپ کے اوپر جنازہ پڑھا جائے، کالی کملی والے محبوب پر درود نہ پڑھا جائے، میں اور آپ، میری اور آپ کا جنازہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کون سا لمحہ ہے، زندگی کا کون سا وہ شعبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر میں اور آپ کامیاب ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے محبوب کے نام کے بغیر اذان نامکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نماز نامکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر قرآن نامکمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر میرا اور آپ کا جنازہ نامکمل۔ اس لیے جب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی اتنی برکت ہے، اطاعت کی اتنی برکت ہے، جن صحابہ نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب فرمایا، آخرت کے اندر بھی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے ہم عہد کریں، ہم اپنے اس 6 فٹ کے وجود پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نافذ کر لیں۔ جب نافذ کر لیں گے، خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے گھروں سے، ہمارے بازاروں سے، ہمارے کاروبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل چکا ہے،
غیروں کا طریقہ آ چکا ہے، جب غیر کا طریقہ کاروبار میں آئے گا تو کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی، جب غیروں کا طریقہ رہنے میں سہنے میں آئے گا ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے کالی کمری والے محبوب کی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔